اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز نہ پڑھنے اور پڑھنے کا فرق ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ کر دو، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ نہ سلاؤ۔ جامعہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ، اور اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں اور پڑھنے کی بھی تائید کریں، البتہ سختی اس وقت کریں کہ جب 10 سال کے ہو جائیں، اس وقت نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کریں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تائید وارد ہوئی ہے، اس کی فضیلت کا منکر کافر ہے اور اس کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ روم کے اندر خالق کائنات مالک لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز نہ پڑھنے اور پڑھنے کا فرق ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اگر چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تو جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے نماز چھوڑ دی تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں اسے عذاب اور تکلیف اور ذلت سے بچانے کی کوئی گارنٹی اور کوئی ذمہ داری اللہ پر نہیں رہی۔ اور شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے، سو اگر نماز صحیح نکل آئی، ٹھیک نکل آئی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو ناکام اور خسارے میں پڑے گا، یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہوا جیسے اس کے اہل و عیال اور اولاد مال سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے میری امت پر فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کو اچھے طریقے سے وضو اچھی طرح کیا اور ان کو وقت پر پڑھا اور ان کا رکوع سجود پوری طرح یعنی اچھی طریقے سے کیا تو اس کے لیے اللہ کا ذمہ اور اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمہ کوئی عہد نہیں، چاہے اپنی رحمت سے بخش دے یا اس کو عذاب دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔